اعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ العلیم بوجہ الکریم سلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق حقیقی ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے صدقہ فطر کے اوپر اور فدیہ پہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کتنا صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا یا روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کتنا فدیہ ادا کرے۔ سب سے پہلے بات یہ کہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے، کس چیز کا نام صدقہ فطر ہے۔ دراصل صدقہ فطر ایک قسم کی خیرات ہے جو کہ اسلامی اصطلاح ہے۔ اسے رمضان کے روزوں میں ہونے والی کمی بیشی کی معافی کے لیے ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات جو روزوں میں کمی بیشی ہوئی ہے اس کو معاف کر دے۔ صدقہ فطر یا فطرانہ یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنے کا حکم یکم رمضان سے لے کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ہے، یعنی کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کون کون دے سکتا ہے، یعنی صدقہ فطر کس کس پر واجب ہے۔ دوستو، صدقہ فطر کی شرائط وہی ہیں جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا اتنے پیسے ہوں، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا پھر وہ سوداگر یا تاجر ہو، تو اس پر زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ واجب ہوگا، اور صدقہ فطر بھی اسی پر ہی واجب ہوگا۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مال 1 سال تک آپ کی ملکیت میں رہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن فطر کے لیے، صدقہ فطر کے لیے یہ شرط واجب نہیں ہے۔ جیسے ہی بندے کے پاس مال آیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ جس صاحب کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کی مالیت کے برابر پیسے یا اثاثے نہیں ہیں، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی وہ صدقہ فطر سے بری الذمہ ہے۔ اگلی بات آتی ہے کہ صدقہ فطر کے مصارف کون کون سے ہیں، صدقہ فطر ہم کن کو دے سکتے ہیں، جو کہ سب سے اہم بات ہے۔ صدقہ فطر کے جو حقدار ہیں وہ غریب ہیں، جن کا روزگار جن کے پاس نہ ہو، جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، تکلیف میں ہوں۔ اس کے علاوہ مسکین ہیں، یتیم ہیں، یعنی کہ بے سہارا لوگ بھی اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ فقیر، جن کی آمدنی ان کے خرچ سے کم ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو آمدنی ہے ان کے گھر کی ضرورت کو، ان کی روٹی کو پورا نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ مسافر لوگ ہیں، وہ بھی صدقہ فطر کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے، وہ بھی صدقہ فطر کے حقدار ہیں۔ سورۃ توبہ میں کی آیت نمبر 60 میں صدقہ فطر کے بارے میں واضح
ارشاد ہے کہ اس کے مستحق کون ہیں، وہ میں نے ٹیگ کر دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بندہ نارمل ہو، درمیانے درجے کا ہو، تو وہ کیا صدقہ فطر ادا کرے؟ اگر امیر ہو تو وہ کیا کرے؟ یعنی صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ درمیانے درجے کا بندہ، جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ گندم کا نصاب جو ہے نصف سا ہے۔ سا کا مطلب ہے، نصف سا کا مطلب ہے 1.25 کلو، یعنی کہ آدھا سا جو ہے یہ 1.25 کلو کا بنتا ہے۔ یعنی ایک بندے کا جو صدقہ فطر ہے وہ 1.25 کلو گندم ہے۔ اسی حساب سے جتنے گھر میں افراد ہیں سب پہ اسی حساب سے ہی لاگو ہوگا۔ اگر اس کی قیمت کا تعین کیا جائے تو یہ قیمت 125 کم و بیش بنتی ہے۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو 125 کو 5 سے ضرب دے کے جو رقم آئے گی وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کھجور اور کشمش کا صدقہ جو ہے وہ 1 سا ہے، جس کا وزن 4 کلو گرام بنتا ہے۔ اگر اس کا قیمت کا تعین کیا جائے تو یہ 2000 کھجور کی بنتی ہے اور کشمش کا 2400 بنتا ہے۔ کھجور اور کشمش کا جو صدقہ ہے یہ وہ لوگ ادا کریں جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال و متاع ہے اور ان کا شمار جو ہے اچھے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں ہوتا ہے اور امیر و کبیر ہیں، تو وہ یہ ادا کریں، یا اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں تو اللہ کی ذات ان کو زیادہ اجر دے گی کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اس کے بعد فدیہ پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے۔ فدیہ دراصل یہ بھی ایک قسم کی خیرات ہی ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، تو وہ فدیہ ادا کر کے بھی اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے کہ لازم کہ بندہ مریض ہو، یا پھر وہ بوڑھا اور ناتواں ہو، یا پھر بیمار ہو اور روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر تندرست بندہ اگر یہ حد اپنے پہ لاگو کرتا ہے تو وہ اس کا حقدار نہیں ہے بظاہر، باقی خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، آیت آپ خود پڑھ لیں۔ گنتی کے چند روز، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ ان پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا، کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر روزے نہیں آپ رکھ پا رہے کسی وجہ سے تو بعد میں وہ پورے کریں، جتنے روزے آپ نے قضا کیے ہیں تو ان کی گنتی جو ہے وہ بعد میں پوری کریں۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے، آپ نہیں رکھ پاتے یا مریض ہیں یا علالت ایسی ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا اس کا فدیہ ہے۔ یعنی کہ صبح اور شام کا اگر کھانا کھلا دے کسی مسکین کو تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی پورا 1 مہینہ روزہ نہیں رکھتا تو اسی حساب سے وہ 30 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا، یا پھر 60 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر اتنی خوراک جو ہے کسی کو دے دے تو بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ کی ذات ہمیں معاف فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔